السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی حکام نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں پہلے سے کشیدہ صورتحال کے درمیان آرتھوڈکس یہودیوں اور آباد کاروں کی طرف سے سالانہ فلیگ ڈے مارچ کے موقع پر یروشلم، خاص طور پر اس کے اولڈ سٹی کے مسلم کوارٹر میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ 2000 سے زیادہ پولیس کو تعینات کیا گیا تھا کیونکہ پرچم اٹھا کر لوگ مارچ کرنے والے دھیرے دھیرے جمعرات کو مسجد اقصیٰ کے احاطے کے قریب پریڈ میں شرکت کے لیے جمع ہوئے، جو 1967 میں مشرقی یروشلم پر قبضہ اور اس کے بعد کے قبضے کا جشن مناتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے آج جمعرات کے روز انتہا پسند آباد کار گروپوں، اسرائیلی وزراء اور کینسٹ کے ارکان کی طرف سے مسجد اقصیٰ پر حملہ اور بے حرمتی کی شدید مذمت کی ہے، جنہوں نے اسرائیلی افواج کی حفاظت میں اس کے صحنوں میں نسل پرستانہ تلمودک رسومات ادا کی ہیں۔ OIC نے اسے جنوا کنونشن اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی میں اسرائیل کی جانب سے مقدس مقامات کے تقدس اور عبادت کی آزادی کی خلاف ورزیوں کا تسلسل قرار دیا۔ OIC نے مقبوضہ یروشلم کے اندر آباد کاری کی انجمنوں کی طرف سے نکالے گئے فلیگ مارچ کی بھی مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ یہ شہر 1967 میں مقبوضہ فلسطینی سرزمین کا ایک اٹوٹ حصہ تھا اور ہے۔ شہر کے کردار اور میک اپ کو بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی جواز کی قراردادوں کے تحت کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اردن کے ولی عہد حسین بن عبداللہ نے اپنے فوجی ساتھیوں کے ساتھ ایک تقریب میں اپنی ہونے والی شادی کا جشن منایا۔ شاہی ہاشمی کورٹ نے آج یہ اعلان کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شہزادہ 40ویں شاہ حسین بن طلال رائل آرمڈ بریگیڈ کے ساتھی ارکان کے ساتھ اپنی شادی سے قبل ایک جشن کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں ان کی اپنے بھائی شہزادہ ہاشم بن عبداللہ کے ساتھ تصویریں کھنچائی گئی۔ شہزادہ 1 جون کو سعودی شہزادی راجوا ال سیف سے شادی کرنے والے ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ مذہبی تقریب عمان کے زہران پیلس میں ہوگی، جبکہ استقبالیہ میں بین الاقوامی سربراہان مملکت اور اردن کے سربراہان شرکت کریں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر منعقد ہونے والی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے عرب سربراہوں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق عرب لیگ کے تحت سربراہ کانفرنس کل جمعے کو جدہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی اور فلسطینی صدر محمود عباس جدہ پہنچ چکے ہیں۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ بدر بن سلطان بن عبدالعزیز نے سربراہوں کا استقبال کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے آج یہ اطلاع دی ہے کہ سعودی ٹورزم ڈیولپمنٹ فنڈ نے حیات ہوٹلز کے ساتھ مملکت بھر میں لگژری ہوٹلوں کے قیام کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ فنڈ کے CEO قصی الفقری نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کی بنیاد کو بڑھانے پر فخر ہے، جس میں سیاحت اور مہمان نوازی کے شعبوں میں بہت سے نامور بین الاقوامی نام اور برانڈ شامل ہیں۔ روسی صدر پوٹن نے کہا ہے کہ پابندیوں کے باوجود ہم نے گزشتہ سال $41 بلین مالیت کی زرعی مصنوعات برآمد کی ہیں۔ پوٹن نے کہا ہے کہ رواں سال میں ہمیں 55 سے 60 ملین کے لگ بھگ زرعی برآمدات کی توقع ہے۔ دارالحکومت ماسکو میں روس کے زرعی سیکٹر کے حکام کی شرکت سے منعقدہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال ہم نے ریکارڈ فصلیں حاصل کی ہیں۔ سال 2022 میں کل 15 کروڑ 80 ہزار ٹن اناج کے حصول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوٹن نے کہا ہے کہ اناج کی یہ مقدار ہماری جدید تاریخ میں بلند ترین مقدار ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں امریکی ساختہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کے 5 فائرنگ پیڈ اور ایک ملٹی پرپز ریڈار اسٹیشن کو سوئنگ میزائل کے ذریعے تباہ کر دیا گیا ہے۔ بیان میں یہ معلومات کے صحیح اور مصدقہ ہونے پر زور دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ 16 مئی کو فائر کیے گئے ہائپر سوئنگ میزائل کے ساتھ کیف میں امریکی ساختہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کے 5 فائر پیڈوں اور ایک عدد ملٹی پرپز رائڈر سسٹم کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم امریکی حکام نے کہا ہے کہ سسٹم کو نقصان پہنچا ہے، لیکن رائڈر سمیت پورا سسٹم کام کر رہا ہے۔ ہندوستان نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ کو حوصلہ افزائی اور متعصب قرار دیا ہے، جس میں اقلیتوں پر مبینہ حملوں پر ہندوستان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ اس طرح کی رپورٹ غلط معلومات اور غلط فہم پر مبنی ہے۔ سالانہ رپورٹ میں بھارت میں مذہبی اقلیتوں پر مبینہ حملوں کو درج کیا گیا ہے اور ایسے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہم بین الاقوامی مذہبی آزادی پر امریکی حکام محکمہ خارجہ کی 2022 کی رپورٹ کے اجرا سے آگاہ ہیں۔ افسوس کے ساتھ اس طرح کی رپورٹ غلط معلومات اور غلط فہمی پر مبنی ہے۔ پاکستان کے صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جیو نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر علوی کا کہنا تھا کہ
कार्रवाई के दौरान इंसानी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा है कि हर वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात ज़रूरी है ताकि तमाम लोग मुतमईन हो। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं मेरी हमदर्दियां इनके साथ हैं क्योंकि इन पर बहुत प्रेशर है। लाहौर में अपनी रिहायशगाह जमा पार्क में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आमिर कियानी के जाने का अफसोस हुआ है। पार्टी छोड़ने वालों के ऊपर बहुत दबाव है, इनको बुरा भला ना कहें, ये कोई प्रेशर नहीं ले सकते। जो लोग प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं इन्हें ना मैं भूलूंगा और ना कौम भूलेगी।